اب دیکھیے کس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سورہ نساء 4 اور 43 آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اللہ کان عفوا غفورا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صلاۃ نماز سے قریب نہ جاؤ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو، اور نہ جنابت کی کیفیت میں صلاۃ کے قریب نہ جاؤ سوائے راستے کے عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے آئے، یا تم عورتوں کو چھو لو، تم پانی نہ پاؤ تو اوپر کی مٹی سے تیمم کرو، پس تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اچھا دیکھیے یہ آیت میں پہلے والی، دیکھیے پچھلی آیت کو اور اس آیت کو تھوڑا کمپیئر کر کے آپ سمجھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی سمجھ میں آئے گا. پہلی آیت میں لکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. تو ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں گی ہمیں کیا کرنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، تم سکارا میں ہو. ابھی میں اس کے معنی بتاؤں گا، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب نہ جانے کا ایک کنڈیشن رکھی ہے، وہ ہے سکارا، اور سکارا کو ایکسپلین کیا ہے یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو. سکارا کی کنڈیشن، سکارا کے عربی لفظ کے معنی ایک تو نشہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے معنی یہ بھی ہیں نیند کا غلبہ. نیند، ایک تو نیند ہے، نیند کا غلبہ آیا جا رہا ہے بہت زوردار، مستی کی حالت، کنفیوز حالت. کنفیوز سمجھتے ہیں آپ؟ کنفیوز، دماغ اپنی جگہ سیٹل نہیں ہے، الجھا ہوا دماغ کے اندر، چکرایا ہوا دماغ. سمجھ یہ سکارا سب اس ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چکرایا ہوا دماغ، الجھا ہوا، کنفیوژن، یا نیند کا غلبہ، یا مستی کی حالت، یا نشے کی حالت جس میں ہمارا دماغ کنفیوز ہے، وہ ساری کنڈیشن میں آپ کو معلوم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا فوکس نہیں کر پا رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو تم کیا کہہ رہے ہو. ایسی کنڈیشن سکارا کی، یعنی ایسی کنڈیشن جو میں نے 5-6 بتائی ہیں، یہ آدمی خود بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ میرا ذہن اس وقت سیٹل نہیں ہے، میرا ذہن اس وقت فوکس نہیں ہے، کیونکہ میں کیا کہوں گا نماز میں مجھے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس طرح کی اگر کنڈیشن ہو جائے گی تو آپ نماز کے قریب نہ جائیں. آگے بتا رہا ہے ولا جنوبن، جنابت کی میں پہلے بتا چکا ہوں، جنابت کی اگر حالت میں ہوں گے تو آپ نہا لیں، تو جنابت کی کیفیت میں آپ نہیں جا سکتے. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، تو یہاں اللہ بتا رہا ہے سوائے تم راستے کو عبور کر رہو یہاں تک کہ غسل کر لو. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی فیمیلز کو سائیکل شروع ہو گیا تو وہ نماز کے قریب جائے گی، نماز کے قریب نہیں جائے گی. وہ یہاں تک کہ جب وہ طہارت ہو جائے تو غسل کر لے، تو اس نے عبور کر لیا راستے کو یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. سمجھ آ کی بات ہو؟ یعنی غسل جو ہے وہ جب کرے، جب عابری کہتے ہیں عبور کر لے راستے کو یہاں تک کہ غسل کر لے، تو اس کی کنڈیشن ہوگی جب اس کا پورا وہ پیریڈ پورا ہو گیا تو غسل کر لے، طہارت ہو گئی پھر غسل کرے. سملرلی مردوں کے ساتھ ہے، کسی وجہ سے آپ کو ایسی چیز ہو گئی تو پورا ہو گیا تو آپ جا کے اس کو پھر نہائیں گے جا کے. تو وہ راستہ کو عبور کرنے کا یہاں بتا دیا کہ جب تک راستہ، اگر فرض کریے ریلیشن شپ ایسا ہوا یا ایسی سچویشن میں آپ نے عبور نہیں کیا، عبور کر لیں گے تو آپ کو نہانا پڑ جائے گا، اگر عبور نہیں کیا تو آپ وضو کر لیں گے. یہ بس سمپل سی بات ہے. اب یہ جو لکھا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، دیکھیں پہلے لکھا ہوا تھا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، یاد ہے؟ ایگزیکٹلی ایسی لکھا ہوا ہے عربی میں. اس میں لکھا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور مریض ہو اور پانی اگر اس طرح کے مریض ہو کہ تم بیمار ہو تو تم کیا کرو، وضو، پانی سے وضو کر سکتے تو وضو کرو، اگر پانی سے نہیں کر سکتے تو پانی نہ پاؤ تو تم
تیمم کر لو. یہ تھا پہلے کرنے. یہاں اس اوپر لکھا تھا صلاۃ کے قریب تم، صلاۃ کی جب تم کھڑے ہو. یہاں لکھا ہے نماز کے قریب تم مت جاؤ. اوپر دیکھیں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلمون ما تقولون. یعنی ایسے میں بیمار ہوں، سنیں غور سے، میں ایسا بیمار ہوں کہ میرے جو ذہن ہے وہ سکارا کی کیفیت میں ہے. ایسا بیماری ایسی ہے کہ میرا ذہن جو ہے سیٹل ڈاؤن نہیں ہے، میں کنفیوژن ہوں بیماری کی وجہ سے، مجھے نہیں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں، تو میں نماز سے قریب نہیں جاؤں گا. سمجھ آئی آپ لوگوں کو بات؟ پچھلی کنڈیشن میں اگر آپ کا مائنڈ سیٹل ہے تو آپ نماز کے لیے قریب جائیں گے بیماری میں. اور اگر پانی کو منع کر رہا ہے ڈاکٹر تو تیمم کر کے جائیں گے. یہ بہت سمجھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ چھوڑا ہوا ہے. آدمی کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی سکارا کنڈیشن. نشہ نہیں ہے یہ، میرے پہ غلبہ میڈیسن کا ہے، میرے پہ کنفیوژن ہے، پریشان ہوں میں، کسی دھماکہ ہو گیا، کوئی پریشانی میں آ گیا، میرا مائنڈ فوکس نہیں ہے، اس وقت نروس ہوں، کنفیوژن میں آیا ہوا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسی کنڈیشن میں جب تمہارا دماغ سیٹل ڈاؤن نہیں ہے، یعنی ایسا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہا ہو، تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم ایسے مریض ہو. اب ایک ایسا سفر ہے، وہاں لکھا ہوا تھا سفر میں آپ اگر ہیں پانی نہ پائیں، اور اگر پانی مل رہا ہے تو آپ نماز قائم کر لیں. لیکن ایسا سفر کر رہے ہیں جس میں آپ نماز کے قریب نہ جائیں، وہ کون سا سفر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نماز کے قریب ایسا سفر بتائیں اس میں نماز کے قریب میں نہیں جاؤں. ٹائم. ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ خامہ کے نمازیں پڑھ رہے. ارے بھائی آپ ایسٹ میں جا رہے ہیں اور ایک دم ایسٹ جا رہا ہے جہاز، تو وہ تو ٹائم کا ڈفرینس، ابھی زور پڑی پھر زور آ رہی ہے، تو پھر تو آپ نماز نہیں پڑھیں. اللہ منع کر رہا ہے ایسا سفر ہو جس پہ ٹائم بہت جلدی فاسٹ ڈفرینس آ رہا ہے. سمجھ، یہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے میں کس جگہ کس کنڈیشن میں ہوں. اگر وہ پچھلے والی آیت میں لکھا ہے نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو اور ایسا سفر کر رہے ہو جہاں ٹائم ڈفرینس نہیں ہو رہا، اگر فرض کریے تو میں نماز پڑھ لوں گا، ظاہری بات ہے سفر میں کوئی اور جہاں پر ٹائم ایسا جلدی ڈفرینس ہو رہا ہے کہ جہاز چلا جائے، دیکھنا باہر سورج غروب ہی نہیں وہیں کھڑا ہوا ہے سورج، جہاز میں جا رہے ہیں نا آپ، تو اس میں ایسا ٹائم دیکھا آپ نے کہ بھائی میں یہ سفر میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ٹائم وہی چل رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو وہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو سفر ایسے سفر میں تو پانی نہ پاؤ، کچھ بھی نہیں کرو. پھر او جاہد من الغائط ہے، ایسا کون سا آپ نے وہ اس میں آ گئے آپ واش روم یا اس میں سے ایسی رفع حاجت سے آؤ تو نماز سے قریب مت جاؤ. ایسا ایسی کون سی رفع ہو رہی ہے آپ کو کہ جو آپ نماز سے قریب نہیں جا رہے؟ میں کیسے ہولڈ کروں، لوز موشن آ رہے ہیں، تو بتائیے میں کیسے نماز قائم کروں گا؟ تو اللہ نے رکھا ہوا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بتا رہے تو اب آپ شرمندہ ہو جائیں گے بھائی یار نماز مس ہو گئی. اب دیکھیں کیا ہوگا آگے. اب وہ کہہ رہا ہے او لامستم النساء. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ آپ اس طرح ٹوٹولے مستی میں آ گئے، جو لکھا ہے نا مستی کی حالت بھی ہوتی ہے، تو وہ جناب آپ اس کنڈیشن میں آ گئے تھے تو آپ نے اس وقت وہ نماز چھوڑنی پڑ جائے گی آپ کو. صحیح ہے، تو کوئی غلط نہیں ہے. پانی بھی نہ پائے تو آپ کہہ رہے ہیں اب پانی نہ پائیں تو آپ کیا کریں گے؟ فتیمموا صعیدا طیبا. اب آپ یہ بڑی امپورٹنٹ بات سنیں کہ آپ نے تیمم کیا اوپر کی مٹی سے، کائے کے لیے؟ جی نہیں تھا، کیوں کیا؟ پھر کر لیا، تیمم کر لیا، اب کیا کریں گے آپ؟ جی نماز تو قائم نہیں کرنی نا، یہاں تو لکھا نماز سے قریب نہیں جائیں گے آپ. طہارت کی صرف اللہ نے، یقین کریں آپ کی اللہ طہارت کروا رہا ہے، صرف نماز نہیں پڑھوا رہا. کیونکہ آگے کہتا ہے، دیکھیے آگے، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کر دے گا اور بخش دے گا. یعنی آپ سے نماز نہیں پڑھوائی اس نے. یہ بات امپورٹنٹ یاد رکھیں کہ پہلی والی آیت میں تو کہہ رہے دیکھیں آپ پہلے آخری کے آیت کو، آخری پورشن دیکھیں، دونوں کو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جہاں نماز پڑھوا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم. یہ دیکھیں وہی دیکھیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، دیکھیں دونوں جگہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ دونوں جگہ سیم ہے، او علی سفر دونوں جگہ سیم ہے، او جاء احد منکم من الغائط دونوں جگہ سیم ہے، او لامستم النساء دونوں جگہ سیم ہے. فلن تجدوا ماء، پانی کو مطلب نہیں ڈھونڈو، یہ بھی صحیح ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، یہ بھی دونوں جگہ ہے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، یہ بھی دونوں جگہ سے منہ نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے مسح کا. اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں نماز کیونکہ پڑھوا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، یعنی کہ مطلب بیماری میں بھی پڑھوا رہا ہے، تیمم کر کے بھی پڑھوا رہا ہے، تو کہتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، تم پہ اللہ تعالیٰ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں رکھ رہا،
پانی نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، پھر بھی تم تیمم کر کے نماز قائم کرو. وَلَٰكِن تُرِيدُوا لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تمہاری طہارت کر رہا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ، اور نعمت پوری کر رہا ہے تمہارے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. وہ نماز کا ادائی فرض ہو گیا. لیکن وہاں کیا کہتا ہے اینڈ میں دیکھیں، کہتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، مسح کرو اپنے چہروں کا. وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. آگے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کر رہا ہے اور بخش رہا ہے جو آپ نماز سے قریب نہیں گئے. نماز سے قریب جو آپ نہیں گئے، اللہ بخش رہا ہے، معاف کر رہا ہے. اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ آپ کی کنڈیشن ایسی ہے. اور یہ آدمی انڈیویجولی خود پہچانتا ہے کہ میرے مائنڈ کی اسٹیٹ کیا ہے اس وقت. آپ دیکھیں، اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا مائنڈ اپ رائٹ ہو. اور آپ ایسی کنڈیشن میں پیرالائز پڑا ہوا ہے، میرا جسم اٹکا ہوا، بالکل لیٹا ہوں، ہل نہیں سکتا ہوں، تو میں اپنے اشاروں سے نماز پڑھ لوں گا. مائنڈ تو صحیح ہے میرا، لیکن میرا مائنڈ اگر اسٹیبل نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، مجھے معلوم ہے جھوٹ ہی بولا، اللہ تو جانتا دل و کال، تو اللہ تعالیٰ تیمم تو کروا رہا ہے تاکہ پاک رہیں، آپ کی طہارت رہے مائنڈ میں، غلط خیالات نہ ہے کہ میں نے تیمم کرا ہے. یا آپ پریکٹیکلی کریں گے، آپ کو احساس ہوگا میں نے طہارت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر آپ نماز نہیں قائم کریں گے. تو یہ نماز کے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ بار بار ایک چھوٹ جائے تو پڑھو، پھر دوسری چھوٹ جائے تو پڑھو. جیسے روزوں کا فدیہ ہے، روزے کا آپ کا فدیہ دیا، نماز کریں گے. اب دیکھیے ہم یہاں دیکھیں گے، یہ تو آپ کو ہو گیا ٹائمنگز ہو گئے، نماز کا وضو ہو گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ نماز کا پرپس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. سورہ طہ 20:14 اس میں موسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان سے اللہ بات کرتا ہے، کمیونیکیشن کہتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سوائے میرے کوئی اور معبود نہیں ہے، بس میری نوکری کرو، میرا ذکر یاد کے لیے صلاۃ نماز قائم کرو. یعنی یہاں پر موسیٰ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں تمہارا، اور نہیں الہ، کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے، اور صلاۃ قائم کرو میرے یاد کے لیے، میری ذکر کے لیے. واقیم الصلاۃ لذکری، نماز جو قائم کی جاتی ہے اللہ کی یاد کے لیے. تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اللہ کی آیتیں جو ہیں، اللہ کی آیتوں کا ڈسکشن، اللہ کی بات جو ہے اللہ کا ذکر ہے. تو صلاۃ نماز قائم کرنی ہے اللہ کی یاد کے لیے. ہم نماز، جب میں نے کہا تھا ہم نماز جب پڑھیں گے اور اس میں قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اللہ کی آیتیں ہیں، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اس میں ہمارے لیے گائیڈنس بھی ہے، ہماری طرف سے بھی بات لکھی ہوئی ہے شکرانہ کے طور پہ، اور اللہ کے احکامات بھی ہیں. اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی یاد کے لیے ہم نماز قائم کر رہے ہیں. تو اب کون سی آیتیں یاد کر رہے ہیں؟ سورہ عنکبوت 29:45 اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کرو جو کتاب میں سے تیری طرف وحی ہوئی، اور صلاۃ نماز قائم کر، بے شک صلاۃ نماز تمہیں فاحشہ اور بہروب کے بارے میں روکتی ہے، اور ضرور اللہ کا ذکر بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم صنعت کرتے ہو، بناتے ہو. دیکھیے یہاں پر اس آیت میں لکھا ہے، جو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو وحی کی گئی، قرآن پوری وحی ہے، ہماری طرف جو وحی کی جا رہی ہے کتاب میں سے، اور صلاۃ قائم کر. تو تمام انبیاء کو اللہ نے وحی کر کے صلاۃ بتائی. اب ہم جو ہیں، ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب جو ہے وحی کی شکل میں موجود ہے. صلاۃ قائم کرو جو وحی کی گئی کتاب میں سے. اور صلاۃ جو ہے، بے شک صلاۃ جو ہے وہ روک رہی ہے فاحشہ سے. فاحشہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، بد کردار کیریکٹر، زنا، فاحشہ جو ہے. اور منکر، بہروپیے سے، ڈسگائزڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت، اللہ تو آپ کو ان اینڈ آؤٹ جانتا ہے. تو کوئی بھی ایسا حلیہ نہ بنائے جس سے آپ شرمندہ ہوں. اللہ تو اب جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں کانشیسلی کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہو کے آیت تلاوت کروں گا، اس آیت میں ایک میسیج ہے. جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے وہ آیت تلاوت کر رہا ہوں جس میں اللہ کا میسیج ہی ہے، تو میں بہروپیہ نہیں بنوں، میں اس کو مین کر رہا ہوں. اس پہ میرا بلیف ہے، وہی میرا عمل ہے، وہی میری سوچ ہے. تو اگر میں مین نہیں کر رہا تو میں ایسی بس بہروپیہ بناؤں، دکھاوے کی نماز. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ ایکچوئل معنوں میں، اللہ کی صلاۃ اگر آپ صحیح معنوں میں پڑھیں گے تو وہ آپ کو بہروپیے سے روکے گی، اور وہ روکے گی فاحشہ سے، یعنی فاحشہ کرنے سے رک جائیں گے آپ، اور بہروپ کرنے سے رک جائیں گے. یہ اس کی وہ ہے.
اور اللہ کا ذکر بڑا، اللہ جانتا ہے جو تم صنعت کر رہا ہو، انوینٹ کر رہا ہو. تو یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ کی نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے ہے. جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اللہ کی یاد کے لیے. اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، آیات جو ہیں قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اسی کے لیے ہم صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اسی کے لیے اللہ کو یاد کے لیے. اور اللہ کی یاد، اللہ کی آیتیں جو ہم دہراتے ہیں نماز میں، وہ اللہ کی یادیں. صرف ہمیں بہروپے نہیں بننا، بہروپے دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنی. اب سورہ الاعراف 7 اس کی 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور یاد کر اپنے رب کو اپنے نفسوں میں عاجزی اور خوف سے اور قول سے جہر یا بآواز بلند کیے بغیر، صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہو جا. اب یہاں لکھا ہوا ہے اپنے رب کو یاد کر اپنے نفس کے اندر عاجزی سے اور خوف سے اور بغیر آواز، بلند آواز کے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یعنی صبح اور شام. اب یہاں پر دیکھیں نماز کا لفظ نہیں ہے، نماز کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنے نفس میں اللہ کو، اپنی نفسیات میں اللہ کو یاد کریں عاجزی سے اور خوف سے صبح شام. اور کہا کہ بغیر آواز کے کریں اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. تو اب یہ بات یہاں پر یہ پتہ چل رہی ہے کہ صبح جو ہے دوپہر یا شام، یا صبح شام دوپہر یا شام جو بھی اس کے ٹائمنگ میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم بغیر آواز کے پڑھتے ہیں. تو یہ یہاں مگر لوگوں سے جب آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو یہاں پر نماز کا ذکر تو نہیں ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے. تو میں نے ان سے بات ڈسکشن کری تو میں نے کہا دیکھیے موسیٰ السلام کو اللہ نے کہا تھا صلاۃ قائم کرو، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، صلاۃ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو یہاں لکھا ہے وَاذْکُر، یاد کرو میرے ذکر کو، یاد کرو میرے رب کو، اپنے رب کو یاد کرو، ذکر کو یاد کرو اپنے نفسیات میں، اپنے نفسی کا. تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول، یعنی ایسے یاد کرو خوف میں اور آوزاری کے ساتھ، عاجزی سے، بغیر آواز کے. بغیر آواز کے آپ نے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، مطلب زور سے نہیں، دلی دل میں سمجھے آپ، اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو اب اس کو اور سمجھنے کے لیے ہم سورہ الاسراء 17 اور 110 آئے تھے، جہاں پر دیکھیے کیا آئے گا لکھا ہوا، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. کہہ دے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو گے بس تمام اسماء حسنہ ہے اسی کے لیے. اور یہ ہمارا ٹاپک ہے. اور تیری صلاۃ نماز نہ تو جہر زور آواز میں ہو اور نہ ہی تم اس کے ساتھ بے آواز بہت دھیما رکھو، اور ان کے درمیان کا راستہ ڈھونڈو. اب یہاں اس آیت میں لکھا ہوا ہے دو بات، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ صلاۃ زور سے ہو اور نہ صلاۃ بالکل دھیمی ہو. یہ بات اللہ نے لکھ دی. لیکن اب اس آیت کو سمجھ، اور اس کے کہتا ہے اس کے درمیان بیچ پہ راستہ نکالو، نہ زور کی صلاۃ ہو اور نہ دھیمی ہو. تو عام طور پہ یہ سمجھے گا آدمی نہ بہت چلا کے پڑھے، عام طور پہ سمجھے گا، اور نہ بہت آہستہ پڑھے، درمیانی آواز سے پڑھے، یہ سمجھ میں آئے گا. لیکن جو میں نے پیچھے آیت پڑھی تھی وہ اس کی پہچان ہے، اور وہ پریکٹس دنیا میں کہ 5 نمازوں میں 3 جہری ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، اور یہ تینوں رات کی نمازیں. اور وہ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے دن میں صبح اور شام کیا کرو، دلی دل میں پڑھو. تو یہ بیچ کا راستہ جو ہے یہ قرآن کی آیت کی بنیاد پہ نکلا ہوا ہے کہ ظہر اور عصر جو ہے وہ دن کی صلاح ہے، اس میں ہم نے دلی دل میں پڑھنا ہے. اور
مغرب اور عشاء اور فجر یہ رات کی نمازیں ہیں جو زور سے پڑھی جاتی ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ نے یہ نظام بنایا. دیکھیں دنیا میں جب آپ باہر کام کرتے ہیں، جنرلی دنیا کا جو ایک ایوریج طور طریقہ کام کرنے کا ہے، دن میں آپ کام کرنے جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز آئی دن میں ہی آئے گی نا، کام کے اندر آئے گی. اور اگر آپ زور سے پڑھنے لگے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک تم یہودی اور نصارہ نہ ہو جاؤ. تو اللہ کہے یہ ان کی تمنا ہے، کہہ دو ان سے کہ لاؤ اپنا برہان اگر تم بات میں سچ ہو. اگر میں زور سے کہوں اور برابر میں یہودی لوگ ملک یہودی شہر میں ہوں، اسرائیل میں ہوں، جروسلم میں ہوں، تو کہے گا وہ امام جو ہے بھائی یہ یہاں پر بڑا ہمارے خلاف ورغلا رہا ہے. تو اللہ نے کیا کیا، اپنی آواز کو، قرآن کے کلام کو، اللہ کے کلام کو زور اثر میں خاموش کر دیا، تاکہ دفتری معاملہ بزنس ہو رہا ہوتا ہے دن میں اس کو آپ خاموشی میں نماز پڑھیں، خاموشی میں، تاکہ کوئی جھگڑا فساد نہ ہو. لیکن مغرب وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت تمام دنیا اپنے گھروں کو بھاگ رہی ہوتی ہے، ورلڈ وائڈ بات کر رہا ہوں دنیا میں. اور عشاء میں لوگ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ پب میں. ہاں بیکار ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو آپ مسجد میں آرام سے زور سے پڑھ کے سنا دیں. عشاء میں اور کیا ہوتے ہیں؟ اور غلط جگہ پہ. تو وہ اور آرام سے اللہ کہہ رہے پڑھو. فجر میں کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے، سب لیٹ گندے کام کرتے ہیں، رات کو دیر سے اٹھتے ہیں. تو وہ فجر میں اللہ کہہ رہے اپنے بھائی مسلمان سب سن لیں. تو فجر میں اللہ پیغام دلوا رہا ہے. نماز میں مغرب اور عشاء یہ تینوں رات کی نمازوں میں زور سے اس لیے پیغام دیا جا رہا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے جہر کر لو راتوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو جہری نمازیں ہیں وہ بھی بتا دیا آیت کی بنیاد پر، اور ویسے بھی آگے سورہ البقرہ 2 کی 238 اور 239. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. صلوات نمازوں کے اوپر محافظ رہو، اور صلات نماز بہتر ہے واسطے روحانی تعلق اللہ سے کے ساتھ، اور اللہ کے لیے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پس اگر تمہیں خوف ہو پس پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر، پس جب تم امن میں ہو جاؤ پس اللہ کو یاد صلات میں کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یہاں پر تھوڑا اختلاف ہے. دیکھیے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کے اوپر آپ کیا ہو جائیں؟ محافظ، یعنی حفاظت کریں اپنی نمازوں کی. اور یہ جو ہے نا والصلاۃ الوسطیٰ، اور اس کے جو میں نے کیے ہیں وہ ذرا غور سے سنیے، یہاں پر ترجمہ آپ کے پاس صحیح نہیں لگ رہا. اور یہ صلاۃ نماز جو ہے بہتر ہے واسطہ سمجھتے ہیں؟ واسطہ مینز ذریعہ. یہ جو وسطیٰ جو لفظ عربی کا یہ اردو میں واسطہ ہے. اردو میں کیا بنے گا؟ واسطہ. نماز جو ہے وہ ایک واسطہ ہے اور بہتر واسطہ ہے. وسطیٰ جو ہے اس میں تفضیل ہے، کمپیریٹیو ہے. جیسے ہوتا ہے نا کبیر اکبر زیادہ بڑا، صغیر اصغر زیادہ چھوٹا، یہ کہلاتا ہے اس میں تفضیل. اب اسی طرح یہاں کہتا ہے نماز جو ہے وہ زیادہ کیا ہے؟ زیادہ واسطہ ہے. واسطہ ہے یعنی واسطہ اللہ سے تعلقات کرنے کا، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. اللہ سے یہ مینز ہے، یہ راستہ ہے، یہ واسطہ ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ سے تعلق، روحانی تعلق کرنے کا. تو کہہ رہا ہے کہ حفاظت کرو نمازوں کی، ساری نمازوں کی. اور نماز جو ہے وہ ایک زیادہ ذریعہ ہے اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کا. وقوموا، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے، قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو فرمانبردار ہو کر. انہوں نے کیا کر دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں عصر کی نماز ہے بیچ کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فجر کی نماز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے تمام نمازوں کی حفاظت کرو، مطلب محافظ ہو جاؤ. اور نماز کو کیا سمجھو؟ واسطہ، ذریعہ ہے اللہ سے بات چیت کمیونیکیٹ کرنے کا، یہ واسطہ ہے. زیادہ بہتر واسطہ ہے، یوں سمجھے. وسطیٰ کے معنی ہے یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ بہتر واسطہ ہے. یعنی اور بھی طریقے ہیں اللہ کو قرآن پڑھ رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ. لیکن جب آپ اللہ کے کھڑو کے آیات کو یاد کر کے اس آیت کو جو آپ اس آیت کو سمجھے ہوئے ہیں اس کی تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ کے اس کو بلیو کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو آپ کا اللہ سے قرب ہو رہا ہے، تعلق ہے. تو یہ اللہ کے
واسطہ ہے آگے. اور اگر تم خوف میں ہو تو تم چلتے پیدل اور سواری پر, اور جب امن میں آ جاؤ اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں اللہ نے سکھا دیا. اللہ نے کیسے سکھا دیا؟ قیام رکوع سجود, جو آپ کو طریقہ کار ہے, جو آپ کو پتہ ہے, قیام رکوع سجود تو پورا نماز ویسے سکھا دیا اللہ تعالیٰ. لیکن اگر آپ خوف میں ہیں, کہیں ایسی جگہ پر ہیں, کیپٹیو ہیں, کہیں پریشان ہیں کہ قبضہ کیا ہوا کسی نے آپ کو, یا آپ ایسی جگہیں ٹریول کر رہے ہیں یعنی چلتے میں, یعنی پیدل چلتے میں بھی, اس طرح کی سچویشن میں جو آپ صرف پیدل چل رہے ہیں, یعنی ایسی کنڈیشن میں قیدی ہیں, یہ کہاں پر ہے کہ آپ صرف چل رہے ہیں, سیدھے سیدھے ادھر ادھر نہیں کر سکتے, تو آپ نماز چلتے ہوئے بھی قائم کر سکتے ہیں, اور رکبان سواری پہ بھی قائم کر سکتے ہیں. جبکہ معلوم ہے آپ کو کہ ٹریولنگ جو ہے, اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہوں فرض کریے, اور ٹائم آ جاتا ہے, اور اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے پرابلم آئے گی, مغرب کا نماز کا ٹائم ہے اور میں اس وقت پڑھ لوں, تو میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہوں. یہ ایکسیپشنل کنڈیشن میں, جب تمہیں خوف ہو, وہیں خف تم تو پیدل چلتے ہوئے, اور خوف ہے تمہیں سواری پہ بھی کر سکتے ہو. اور جب امن میں آ جاؤ, دیکھیں لکھا فَإِذَا امین, تم جب امن میں آ جاؤ, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, یاد کرو اللہ کو جیسے تم کو اللہ نے سکھا دیا. تو یعنی کسی بھی وجہ سے آپ کو خوف ہو رہا, نماز آپ کو قائم کرنی ہے, تو آپ چلتے, اگر دماغ رائٹ ہے آپ کا, تو آپ نے نماز قائم کر لی سواری پر بھی. لیکن یہ نہیں کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں فار ایگزامپل ہے, اور میں نے, کیونکہ آپ یاد رکھیں جب اشاروں میں پڑھیں گے آپ کو دماغ میں پوری قیام بھی کرنا ہے, رکوع بھی کرنا ہے, سجدہ بھی کرنا ہے, یعنی مائنڈ میں پوری پروسیجر چلتا ہے نماز کا, اگر آپ اس طرح سائیکولوجیکل پڑھیں. اچھا, سورہ نور 24 اس کی 41 آیت, الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا تو نہیں دیکھتا جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور پرندے صفوں میں ہیں, اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. تحقیق ہر کوئی اپنی صلاح, نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے, اور اللہ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ, کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, پرندے صف بنا کے وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا, یہ بات امپورٹنٹ ہے, کلن, ہر کوئی, قد علیمہ, ضرور بغیر شبے کے جانتے ہیں, صلاۃ, وہ اپنی صلاۃ, ہر کوئی جانتا ہے اپنی صلاۃ, وہ تسبیح, اس کی تسبیح, واللہ علیم بما یفعلون, اور اللہ جانتا ہے جو وہ فعل کرتے ہیں. اب اندازہ کریں آپ, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, اور جو لوگ انٹرنیٹ سے واقف ہیں کہنے لگے محمد شیخ صاحب یہ جو ہے یہاں کل قد علم صلاۃ و تسبیح, اللہ تعالیٰ نے بتایا سب کو جانتا ہے صلاۃ کی طریقہ. تو ایک درخت کو دیکھا, وہ ایسا ہے درخت, کہنے درخت کی جو وہ ہے نا, جو مین وہ ہے, وہ رکوع کی پوزیشن میں ہے, ایسا درخت ہے کوئی, کہنے دیکھیں رکوع کر رہا ہے. کوئی ایسا درخت, پتھر ایسا بنا ہوا ہے جو سجدے کی پوزیشن, کہنے دیکھیے پتھر سجدہ کر رہا ہے. تمام جانوروں کو, پتھروں کو سب بتا رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ وہ جانتے ہیں, اور مجھ سے پوچھیں نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. جانوروں سے آپ کا کیا تعلق؟ اللہ کہہ رہا ہے سب کوئی جانتے ہیں صلاۃ کا طریقہ, وہ کیسے صلاۃ قائم کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہے, مگر یہ بتا رہے ہیں وہ اپنی نماز اس کے اندر ڈال رہے ہیں. یعنی پتھر اگر ہے اور اگر درخت ہے, اس کی صلاۃ وہ جانتا ہے, ہماری صلاۃ ہے. ہم اپنی صلاۃ جانوروں میں دکھا رہے ہیں, کبوتروں میں دکھا رہے ہیں, پنجرے میں دکھا رہے ہیں, درختوں میں دکھا رہے ہیں, جو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, یوٹیوب پہ لگا رکھی سب کہ دیکھیے نماز, پتھر بھی نماز پڑھ رہا ہے. استغفر اللہ. وہ پرندوں کی صلاۃ اللہ نے کیا بنائی ہے وہ جانتے ہیں, ہماری صلاۃ ہم جانتے ہیں, اور کہتے پھرتے ہیں ہمیں اپنی نماز کا طریقہ نہیں معلوم, اور جانوروں کو ہماری نماز کے طریقے کے ساتھ دکھا کہہ رہے ہیں وہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. عجیب امیزنگ لوگ ہیں, مطلب سمجھ رہے ہیں میری. اللہ نے کہہ رہا ہے کل قد علم صلاۃ و تسبیح, ہر کوئی صلاۃ اور تسبیح اپنی جانتا ہے. اللہ ہماری صلاۃ بتا رہا ہے, ہم اپنی صلاۃ جانتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ بھی صلاۃ قائم کرتا ہے, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی آئے گا. اللہ بھی صلاۃ قائم کیے ہوئے, سمجھ رہے ہیں, اللہ مومن بھی ہے, اللہ مددگار بھی چاہتا ہے, انصار اللہ بن جاؤ, اللہ کی مدد کرو, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہوا ہے. مگر ہم وہ سمجھ ہی رہے, اللہ کی صلاح الگ ہے, ہماری صلاح الگ ہے, جانوروں کی صلاح الگ ہے, پرندوں کی صلاح الگ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو ہر ایک کی اپنی اپنی صلاح, اللہ یہ نہیں کہہ رہا سب ایک ہی صلاح ہے کوئی,
کہہ دیا کلن قد علم صلاۃ و ہر کوئی اپنی صلاح جانتا ہے. صلاۃ و تسبیح وہ اس کی تسبیح جانتا ہے جو وہ ہے. سب اپنی صلاح جانتے ہیں. ہمیں یہ فکر اللہ ہم سے نہیں سوال کرے گا کہ تمہیں کبوتر کی اور شیر کی اور مچھلی کی صلاح پتہ تھی نہیں پتہ تھی کہ وہ رکوع کیسے کر رہی تھی, سجدہ کیسے, اس کو لکھا ہے کہ وہ رکوع سجدہ کرے گی؟ کسی جانور کو لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا. اللہ کہہ جانتا ہے. ہم کو بتانے کی ہم اپنی صلاح جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اپنی جگہ پوچھتے پھر رہے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے, نماز کا طریقہ نہیں ہے. اپنی نماز ڈھونڈو بھائی.